آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے کی آیت نمبر 110 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین نے ذکر فرمایا۔ مختلف تفاسیر کی کتب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور وہب بن یہودا، یہ یہودیوں میں سے دو افراد تھے، مالک بن سیف اور وہب بن یہودا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اب یہودیوں کے یہ دو افراد مالک بن سیف اور وہب بن یہودا نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ رب کائنات رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور ارشاد فرما دیا کہ امت مصطفیٰ تمام امتوں سے بہتر ہے اور تمام امتوں سے افضل امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں بھی ہے، مسند امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما اس کتاب میں حدیث موجود ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا روب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والا بنا دیا گیا اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے متعلق میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میری امت کو رب کائنات نے بہترین امت بنا دیا۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں، ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، لیکن خالق کائنات جل وعلا کا قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ اے یہودیو تم بہتر نہیں ہو، تم افضل نہیں ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا جتنی بھی امتیں آج تک ظاہر ہوئی ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی جتنی بھی امتیں تھیں، ان سب امتوں میں سے بہترین امت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور کس وجہ سے ہے؟ فرمایا اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا کہ بہترین کیوں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس وجہ سے بہتر ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے منع فرماتے ہیں۔ اب یہ رب کائنات رب ذوالجلال نے حضرت انسان کا وصف بیان کیا کہ مسلمان وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی کے کاموں سے منع کرتا ہے، اور اسی بنیاد پہ خالق کائنات نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو بغور پڑھتے ہیں، تو قرآن کی اور متعدد آیات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ رب کائنات نے بنی اسرائیل کی امتوں کو سب جہان والوں سے بہتر فرمایا۔ فرمایا سارے عالمین سے بہتر امت جو ہے
وہ بنی اسرائیل کی امت ہے، لیکن قرآن کے اس مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ سب سے بہترین امت ہے۔ تو اس کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو علماء نے، مفسرین نے اس کے درمیان فرق بیان کیا۔ فرمایا جو رب کائنات نے قرآن کی دیگر آیات میں یہ ارشاد فرمایا نا کہ تمام جہان والوں سے بہتر بنی اسرائیل والوں کی امت ہے، وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا کہ اس زمانے میں تمام جہان والوں میں سے بہترین امت بنی اسرائیل کی امت تھی، لیکن امت محمد مصطفیٰ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اب ساری امتوں میں سے بہترین امت محمد مصطفیٰ۔ اس کو یہ رب کائنات رب ذوالجلال نے شرف و مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر جو بہترین ہونے کی وجہ کو بیان کیا گیا کہ تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ بہترین اس وجہ سے ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کے کاموں سے